ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام عليكم وعلى آله وصحبه يا رسول الله. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھ کے اللہ وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 تک درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ کی صفت پیش کی کہ اللہ بصیر بالعباد. اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک ٹائم دیکھتا ہے. ایک ٹائم اللہ کی نگرانی میں بندے ہوں، رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ خاص سے بندے بچ نہیں سکتے. اچھا کام کریں تبھی اللہ دیکھتا ہے، برا کام کریں تبھی دیکھتا ہے. اللہ کام قیدوں کو چھپانے والا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی موقع دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بندے جھوٹ ہو کر کے کرتے رہتے ہیں برا کام. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگوں کے وسیلے سے یا کسی بھی انقلابی پہلو میں توفیق دے دیتا ہے تو وہ برے کام سے باز آ جاتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے محفوظ فرمائے. آج اس لیے بھی کہ آنے والا عظیم الشان جو مہینہ ہے اس کی تیاری کے لیے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کچھ بھی ڈیوائڈ کریں آپ رمضان میں کہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، مغفرت کا ہے، کچھ نہیں. ہم اس لائق ہوں گے تب ہمیں رحمت ملے گی، تب برکت ملے گی. یعنی وہ تو ہے نیچرلی طور پر اللہ نے ان کے اندر برکتیں رکھی ہے، رحمتیں مغفرتیں رکھی. ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں. یعنی مردوں کو انجیکشن دینے سے وہ زندے نہیں ہو جاتے. ہمارا ایمان اور ہمارا عمل کی ہماری کیپیسٹی یہ اگر زندہ ہے تب جا کر کے اس کی اسپرٹ ہمیں کارگر ہو سکتی ہے. آج جو بندے کی شان بیان ہے، بندوں کو دیکھتا ہے وہ بندے کو ہے. اس سے ایک ہمیں احساسی عقیدہ ملے گا کہ جس کو کہیے کہ اگر ہم اس پر کھرے نہیں اترے تو ایسا محسوس ہوگا کہ بولتے نہیں ارے جانور سے بھی بڑھتا ہے، تو مردبان بول دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کن بندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو بندہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا. بندے وہ ہوتے ہیں سبحان جو اینی ٹائم اپنی زبان پر اپنی اداؤں سے یوں کرتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے. وہ رب کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے، بندہ اسے کہتا ہے ربنا، اے رب ہمارے. پہلی شان ہوئی بندی. بندہ وہ ہے جو رب کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھتے. اور دوسری شان ہے اننا آمنا، ہم نے ایمان لایا. یقین کا دامن اس سے نہیں چھوٹنے پائے، بندے کی دوسری شان. تیسری شان فاغفر لنا ذنوبنا. اس رب کو جو رب نے آپ کہا ہے، آپ نے جو رب کہا ہے، اس رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار رہتا ہے بندہ فاغفر لنا ذنوبنا، اے مولا ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے. اس لفظ پر غور کریں. فاغفر ذنوبنا صرف نہیں ہے، فاغفر مانے بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، لیکن بیچ میں لنا کا لفظ نہیں. فاغفر ذنوبنا اگر ہوتا تو مانا ہوتا ہمارے گناہوں کو بخش دے، لیکن نہیں، فاغفر لنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دے. یعنی بندے کا یہ احساس ہو مولا ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہم ہیں کس کی امت اس کو دیکھ اور بخش دے. یہ فاغفر ذنوبنا پہلے فاغفر لنا. اسی لیے صحابہ وغیرہ کی دعا کو آپ جب دیکھیں گے تو صحابہ کبھی بھی عمل پیش نہیں کرتے اللہ ہم نے عمل کیا، حج کیا، زکات دیا، یہ کیا وہ کیا. نہیں نہیں نہیں، اے اللہ تیرے حبیب کے ہوں، حبیب پاک صاحب الاولاد کی امت ہوں، مولا ان کی خاطر بخش. چنانچہ آپ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک دیکھیں گے. غلطی ہوگا اس حدیث کو بہت زیادہ اس کو بہت پیش کرتے تھے، اب پڑھتے بھی تھے کہ اب یزول استسقل غمام بوجہہ شمال العتامہ عصمت للارامل. یعنی میرے آقا اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی خوبصورتی کا وسیلہ لے کر بارش برسنے کی امید کرتا ہے.
چہرے پاک کا وسیلہ. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے یا اللہ میرے خراب چہرے کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کے جمال کو دیکھ اور ہمیں بخش دے. ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ اس جملے پہ نظر آ رہا. فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دے. بتائیے آپ کو ہمت ہے کہ آپ بول سکیں ہماری خاطر؟ آج ہے آپ امت محمدیہ ہونے کے حقدار؟ 5 وقت کی نماز ہو رہی پابندی سے، ماں باپ کا خیال ہو رہا ہے پابندی سے، بھائی بہن کا خیال کر رہے ہیں آپ، معاشرے اور سوسائٹی کی عزت کر رہے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی پوری طرح پاسداری کر رہے ہیں. آپ صاحب کہو گے نہیں، تو پھر ہماری خاطر کہنے کا حق کہاں سے ہوگا؟ یہ انہیں حق ہے جو واقعی ہمارے سے پہلے احساس کرے کہ یہ ہم جو بول رہے ہیں یہ ہم اپنے حبیب کی امت ہے اور ہم نے حبیب کی بات کو مانا ہے، اپنے رسول کی بات کو مانا ہے. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں مولا ہماری خاطر، ہم موسیٰ کے نہیں ہیں، ہم عیسیٰ کے نہیں ہیں، محمد کے ہیں، ہماری خاطر بخش. تو آج ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ ہم کس کی امت ہیں، اور امت ہونے میں آپ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی امت کو یہ حق نہیں تھا کہنے کا کہ ہماری خاطر بخش دے. انہوں نے اگر بخشوایا اپنے آپ کو بھی تو یا تو اعمال کا ذریعہ لے کر کے یا اپنے نبیوں کا ہماری خاطر کبھی بھی نہیں کہا. ہماری خاطر یہ امت محمدیہ کو یہ اعزاز ہے. سبحان اللہ، یہ اسٹیٹس ہے ان کا. کبھی بولتا ہوں بڑی رات دیکھے آپ گزری، یہ بڑی رات کسی بھی امت کو نہیں ملی. یہ شب برات صرف امت محمدیہ کو ملی. آپ بتائیے تو اللہ تعالیٰ اگر مخلوق سے پیار کرتا تو مخلوق تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو پیدا کیا نا، لیکن نہیں، پیار تو کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہے. اور اس پیار کی وجہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ پاک نے صرف آپ کو عطا کیا شب برات. اور پھر عطا کرنے کے بعد بھی کمال یہ ہے کہ ہم کسی فقیر کو اگر دیں دوبارہ آ جائے تو ڈانٹ ملے. اللہ عطا کرنے کے باوجود آسمان اول پر اپنی شان کے مطابق کہہ رہا ہے مانگ اس رات میں دینے کو تیار ہوں. کمال ہے، رات بھی عطا کیا، بات بھی عطا کر رہا ہے، نعمتیں دینے کے لیے سب کچھ، خالی بس دینے ہی کے لیے. اب بندہ ہے کہ بس غافل ہے، ریموٹ ہاتھ میں بس سیریل دیکھ رہے ہیں. اچھا آج کل تو IPL کرکٹ دیکھ رہے ہیں. اب یہ مسئلہ آیا میرے پاس اس لیے میں بول رہا ہوں. کرکٹ دیکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، بالکل نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرکٹ نہیں دیکھتا، وہ چڈی پہن کے ناچ بھی رہی ہے اس کو بھی دیکھتا. ٹی وی کیوں حرام ہے؟ ٹی وی میں مدنی چینل بھی آتے ہیں، عبادت کی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایڈورٹائز آ جاتا، کوئی ننگی ناچنے لگتی. خالص ایک دین کے پہلو اگر کوئی آ رہے ہیں تو اس کو کون حرام کہے گا؟ لیکن آپ یوٹیوب کھولیے، جو نہیں بھی دیکھنا چاہیں گے وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں کہ میں تو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کرتا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، تو جو آنکھ نے دیکھا میں اس آنکھ کو عذاب دے رہا ہوں، تیرے کو نہیں عذاب دے رہا ہوں. لوگ پھر کیا کرو گے آپ؟ یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سوال تو اماموں کے حوالے سے آیا ہے، لیکن خبردار وہ کرکٹ نہیں، وہ آوارگی کے اڈے ہیں. اور کوئی کام نہیں ہے تمہارے کو. 5 وقت کی نماز پڑھنی باپ ماں کا حق ہے، بزرگوں کا ادب ہے، اور بہت سارے کام. یہ کام کون کریں گے؟ نہیں تو ہمارے کو بتا دو کہ ہم پورے حقوق اللہ اور حقوق العباد کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹائم بچا ہوا ہے، اب کیا کرنا؟ کرکٹ دیکھ سکتے ہیں. ارے جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی ادائیگی کرو گے تو انشاءاللہ کرکٹ نہیں یاد آئیں گے، مدینہ یاد آئے گا انشاءاللہ. جب پورے کمپلیٹ رہو گے آپ تو الٹے پلٹے کام کے یاد آئے. خیر، تو بندے وہ ہیں جو ہر حال میں رب کو مقدم رکھے، بندے وہ ہیں جو اپنے سے پہلے رب کو رکھے، بندے وہ ہیں جو ایمان اور یقین کی منزل پر فائز ہو، بندے وہ ہیں جو اپنے احساس امت محمدیہ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھے اور کہے مولا ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ آج کل میں بھی درس دے رہا تھا، ایک عورت نے سوال کیا درس برائے خواتین میں کہ بخشش تو ہماری ہو گئی اور ہمیں عبادت کیسے کرنا؟ واو مدینہ آباد میں عبادت کیسے کرنا؟ تو یہ عورت ہے نا، اور ڈانٹتی ہے تو پھر دوسرے دن سے آنا بند کر دیتی ہو. کہا ہاں برابر بول رہی ماں، ٹھیک ہے تو اب نماز بھی نہ کو پڑھو، ایسا کچھ بھی نہ کو کرو. آپ پھر کرنا کیا؟ اب تم بتاؤ کیا کرنا. اسی سے پوچھا تم بتاؤ کیا کرنا. شریعت نے تو بتا دیا، ایک شیڈول بتا دیا ہے کیا کرنا. بخشش ہو گئی. ہاں آپ بچاؤ بخشش.
بخشش ایک نعمت کے طور پر تمہیں اللہ نے دے دیا. موبائل کا گفٹ تو مل گیا, لیکن کیا اس کو توڑ دو گے؟ اس کی حفاظت کرو گے. تو مغفرت تو مل گئی, اب مغفرت کی حفاظت کرو, یہ ذمہ داری. مغفرت اور نعمت اللہ کی طرف سے تمہیں مل گئی ہے, اب اس کی حفاظت کرو. اور اگر سمجھ میں نہیں آئے تو سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت مل گئی, نبی کی طرف سے بشارت مل گئی. مسجدوں میں دیکھیں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, علی فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, ہے نہیں؟ بشارت مل گئی جنت کی, لیکن کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹ رہی, ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. مقام صحابہ میں علی سے اگر چھوٹا بھی تو خوب روئے, اور ان کے رونے کی خاطر نبی کو نکالنا پڑا سورج. حالانکہ ارے علی تم تو جنتی ہو یار, اللہ تعالیٰ نے بھی جنتی کہہ دیا, میں نے بھی جنتی کہہ دیا, رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ٹائم چھوٹ گیا تو کیا ہوتا؟ صحیح ہے, ایک ٹائم چھوٹ گیا تو کیا ہوتا؟ ولیمہ میں یہ چورانا, ارے نماز پڑھے تو میک اپ خراب ہو جاتا دلہن کا ہے, ہم مر گئے تو فرشتے اسی میک اپ کو توڑتے رہے. تو عارضی چیزوں کو دائمی چیزوں پر افیکٹڈ کر رہے ہو آپ. دائمی چیز ہے اللہ کی عبادت, اور یہی اللہ پسند کرتا ہے. تو بندے تمہیں مغفرت مل گئی ہے, اب اس مغفرت کی حفاظت کر. اب عورتوں کو سمجھ میں آ گیا, ماں کہتے تمہارے کو تولا سونا دیا ممی, 2.5 تولا, اب اس کو پھینک دیتے یا رکھتے؟ اب اس کی حفاظت کر. کل تک تو ماں نے بڑی حفاظت سے رکھا, بیٹی کو دوں گی, اب تمہیں دے دیا, اب ماں کی حفاظت ختم, اب تم کو, اب تمہاری امانت میں ہے. مغفرت تو اللہ پاک کرتا ہی رہے گا, لیکن جب تمہیں مغفرت دے دیا تو اب حفاظت تمہاری ہے, ذمہ داری تمہاری ہے, رسپانسبلٹی تمہاری ہے. اس کی حفاظت کیا ہے؟ زبان کی سب سے پہلی حفاظت کرو, عمل کی سب سے پہلی حفاظت کرو, اداؤں کی سب سے پہلی حفاظت کرو. جانتے ہیں رمضان سب سے اچھا مہینہ بھی ہے اور سب سے خراب مہینہ بھی. اب آپ بتائیے میں کتنا ڈفیکلٹ جملہ بول رہا ہوں. اچھا مہینہ اس کے لیے جو اس کی تعظیم کرے, اور اچھا خراب مہینہ اس کے لیے جو اس کی توہین کرے. ایک کرو گے تو 70 کا ثواب مل رہا ہے آپ کو, اور جو نہیں کریں گے تو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں اس کو, تو اس کے لیے خراب ہوا کہ نہیں؟ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت تو دے دیتا ہے بندوں کو, ہر سال عطا کرتا ہے. حدیث بھی سن لیتے ہیں کہ سال بھر کا عمل پیش ہوتا ہے. اچھا سال بھر کا عمل پیش ہوتا ہے, ایک رات کر لیے تو ہو جاتا, چلو. مگر نہیں, آپ میں اس طرح فضیلت کی بات بہت کم کرتا ہوں, پازیٹیو بات اب کم کرتا ہوں امت کے ساتھ. امت کو سنا دیجئے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی. اب تو ہے کوئی گناہ کرے تب نہ بخشش ہوتی, چلو گناہ کر لیتے ہیں. گناہ گاروں کی بخشش ہوگی, یہ مصطفیٰ کا اسٹیٹس ہے. گناہ نہ کرنا یہ تیرا اسٹیٹس ہے, سمجھ رہے نا؟ نبی شفاعت کریں گے یہ مصطفیٰ کا اسٹیٹس ہے, اللہ بخشے گا یہ اس کا مقام ہے. تو گناہ نہ کرنا یہ تمہارا مقام ہے. تو ہر ایک کا ایک مقام ہے, ہر ایک کا ایک مقام ہے. اس لیے خبردار خبردار, بندے وہ ہوتے ہیں جو احساس امت محمدیہ رکھے آج کی تاریخ میں, نہیں تو وہ دوسری امت سے بھی گئے گزرے ہیں. بلکہ قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے صاحبان توریت کے حوالے سے جملہ کہا ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. جن لوگوں کو توریت ملی وہ توریت پر عمل نہ کیے تو وہ گدھے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ بتائیں, انسان کو جو اشرف المخلوقات اللہ پاک فرما رہا وہ گدھے ہیں. یحمل اسفارا, کہ گدھے کے اوپر اگر قرآن اور حدیث آپ بخاری مسلم رکھ دو تو وہ شیخ الحدیث نہیں بن جاتا, وہ گدھے خالی قرآن کتابوں کو لے کر گھومتا رہتا. تو گدھے ہیں وہ. ایسے ہی اگر جو قرآن ملا, قرآن پر عمل نہیں کیے, نماز ملی عمل نہیں کیے, حج ملا زکوٰۃ ملے عمل نہیں کیے, تو گدھے سے بھی بدتر ہے. کیونکہ دوسرے قوم کو گدھا کہا تو ہم کو تو گدھے سے بھی بدتر کہے گا, کیونکہ ان کا اسٹیٹس ہم سے کم ہے اور ہمارا اسٹیٹس ان سے زیادہ ہے, تو ہمارا عذاب بھی زیادہ ہوگا, ہمیں وعید بھی زیادہ ہوگی. صحیح ہے؟ اس لیے خبردار, ہم صاحبان توریت نہیں, ہم صاحبان قرآن ہیں. ہماری کتاب اٹھائی نہیں گئی ہے, ہماری کتاب ہے. دیگر کتابوں کو اللہ نے اٹھا لیا ہے قانون کو, ہمارا قانون قیامت تک کے لیے. تو ہمارا اسٹیٹس بہت بلند ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو احساس کریں. اس لیے رب نے گناہوں کو بعد میں رکھا ہے, ہم کا احساس پہلے کر. فاغفر لنا ذنوبنا, ہماری خاطر ہمیں بخش دے. باپ رے باپ, ہماری خاطر. اس کو کبھی تنہائی میں آپ بیٹھ کر کے دیکھیے گا کہ ہمارے گناہ کا بھی لحاظ اللہ نہیں کر رہا ہے. چل گناہ پہلے دے, پہلے یہ بتا تجھے امت محمدیہ ہونے کا احساس تھا یا نہیں. اب اگر کہہ دیں گے احساس تھا تب تو وہ گناہ ڈبل ہو گیا.
اور اگر احساس نہیں تھا تو پھر گناہ کا ایسی ٹال دیتا، تو گناہ کی طرف دیکھتا نہیں، تیرے کو میں ساری امتیوں سے ممتاز کر کے خیر امت کا اعزاز دیا، اشرف المخلوقات کی ناز بنایا، شان بنایا، اب تجھے احساس تک نہیں تو پھر میں گناہ کو نہ دیکھوں تجھے ہی جہنم میں ڈال دوں ڈائریکٹ۔ اور اگر احساس تھا تب جا کر کے گناہوں کو وہ نبی کے پاک کی شفاعت سے بخشے گا۔ تو ہمارے کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے احساس امت محمدیہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو احساس امت محمدیہ ہے یا نہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہوگا ہمیشہ کہ ہم نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ، ہم نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہے، اور اسی کا اللہ تبارک تعالیٰ بھرم رکھتا ہے اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے۔ چنانچہ فرما رہا تیسرا مقام فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری خاطر ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ آمین۔ آیت نمبر 16 ہو گیا، اب آیت نمبر 17 دیکھیے، پھر وہی بندوں کی شان۔ بندے کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم سب کا اسٹیٹس بیان ہو رہا، آپ دیکھیے آپ بندے 3-4 تو سمجھ گئے کہ رب کو ہم مقدم رکھیں ہمیشہ، ہمارے کو تکلیف ہو تو منہ سے ماں نہ نکلے، منہ سے رب نکلے، ہاں ماں بھی نکلے تو اچھا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں چپ کے ماں تو ہندو بھی نکالتے ہیں، ارے وہ تو مٹی کو بھی آج کل بول رہے ہیں بھارت ماتا کی جے ہو، ارے اس کی نہیں، ہمارا رب مقدم ہے، ہم اپنے رب کو معبود مانے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ماں کو مربوب سمجھتے ہیں، ماں کو معظم سمجھتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا۔ تو ہم ہر حال میں رب کو مقدم رکھتے ہیں۔ موسیٰ جانتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے، تو کلیم اور حبیب میں یہی فرق ہے کہ کلیم جو ہوتا ہے وہ اپنے کو مقدم رکھتا ہے، اور حبیب جو ہوتا ہے وہ رب کو مقدم رکھتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، قرآن پاک میں ہے پارہ نمبر 25 میں آپ دیکھیں، ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور ہجرت کے موقع سے اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ پہلے مصطفیٰ بول رہے ہیں اور ہمارے بعد میں بول رہے ہیں، اور یہاں موسیٰ ہمارے پہلے بول رہے ہیں اور بعد میں بول رہے ہیں، یہی فرق ہے کہ جس کو مقدم رکھتا ہے وہ اس کے لیے اللہ مقدم رہتا ہے۔ تو حبیب نے رب کو ہمیشہ مقدم رکھا، آپ ان کی امت کو، آپ بھی رب کو مقدم رکھو، تو اللہ تعالیٰ 1 گز تم بڑھاؤ گے اپنا قدم، 70 گز اللہ تعالیٰ بڑھانے کو تیار رہتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ آپ کو مقدم رکھنا ہوگا احساس امت محمدیہ میں کہ آپ ہو تو آپ پرسنلی طور پر، نیچرلی طور پر یہ آپ نہیں ہو، آپ امت محمدیہ۔ خیر آگے دیکھیں آیت نمبر 17 میں، الصابرین، عبادت گزار وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ نماز حج زکات کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں آ رہا، کیونکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی 400 سال کی عبادت کرنے والوں کو تو میں نے 1 رات کی عبادت میں ایک دم کمپیئر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام یہی بول رہے تھے نا نبی کے سامنے، یا رسول اللہ، ارے عمر زیادہ ہوتی تو اچھا تھا نا، اتنی عبادت کرتے، تو آقا نے فرمایا ارے شب برات کے رات عبادت کر لو نا، وہ 400 سال پر بھاری ہے، یہ تمہارا اسٹیٹس ہے۔ تو اللہ کوانٹیٹی والی امت ہی نہیں رکھا ہے آپ کو، کوالٹی والی امت رکھا ہے آپ کو، الحمدللہ، بڑی بیسٹ کوالٹی ہے۔ اللہ پاک دیکھیے فرما رہا الصابرین، عبادت کن بندوں پر اللہ نگاہ فرماتا، کن بندوں کو اللہ دیکھ رہا، کن بندوں پر نظر کرم فرما رہا، الصابرین، جو تکلیفوں کے وقت صبر کرتے ہیں، تکلیفوں کے وقت صبر کرتے ہیں۔ بار بار ایک جملہ ہمیشہ آپ سب کو بولتے ہیں کہ کوئی بریانی کھاتا رہتا اور یہ نہیں بولتا ارے اتنے دن سے صبر کر ہی رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ نہیں، صبر یہ ہے سامنے لاش پڑی ہوئی ہو، حسن و حسین کے خیمے پریشان ہو، حسین لاش لے کر جا رہے ہو اور خیمے میں عورتیں چیخ رہی ہو، لیکن حسین کہہ رہے ہیں انتظار، نانا کر رہے ہیں، ابو کر رہے ہیں، رو مت، صبر کرو، یہ ہے پانی بند ہو گیا ہے، کھانا بند ہو گیا ہے، اور یہاں تو قبرستان میں بھی لوگ کھا رہے ہیں آج کل، مرمرے ہو گیا۔ کہاں تمہارا احساس چلا گیا؟ جس قبرستان کو دیکھ کر کے آخرت یاد آنے کا حکم نبی نے دیا تھا، قبروں کی زیارت اس لیے کرا کرو کہ تمہارے کو آخرت یاد آئے، لیکن وہاں آخرت نہیں، گپ شپ کرتے لوگ، چیخ کرتے، آوازیں کرتے لوگ، جب تک مٹی کا مسئلہ نہیں ہو، الٹے جو بھی نہیں ہے وہ کرتے وہاں، اس کی شکایت، اس کی شکایت، یہ وہ انسان اللہ کی بچا۔ اور اب تو قبرستان کو قبضے بھی کر رہے ہیں لوگ، اب ان کو ایسا یقین ہو گیا ہے کہ اب تو مر کے وہاں جانا چاہے، عذاب ہونا چاہے، لو یہی پہلے سے پریکٹس کر لو، یہی کو قبضہ کر لو۔ ارے نہیں، یہ امت محمدیہ کا احساس نہیں۔ امت محمدیہ کا احساس یہ ہے کہ تمہیں 100% بھی یقین ہو جائے کہ جنتی ہو، جتنا یقین تمہارا جنتی ہونے کا ہو اتنا ہی خوف الہی بڑھنا چاہیے۔
الصابرین، عبادت گزار بندے وہ ہیں، عبادت کرنے والے یعنی عبد وہ ہے، بندے وہ ہیں، الصابرین جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، والصادقین اور ہر لمحہ سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنے میں کبھی کسی سے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ بیوی کو شرعی طور پر راضی اگر کرنا ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بیوی کو شرعی طور پر۔ ایسا نہیں کہ آپ 2.5 روپے میں لائیں اور بول دیں آپ کے 1 لاکھ روپے میں لایا ہوں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی آپ پر بدگمانی کر رہی ہے کہ آپ کسی سے آپ کا افیئر چل رہا ہے، چکر چل رہا ہے، تو آپ وہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن پاک جو ہے آپ بول دو، وہاں پر قسم کھا سکتے ہیں، جو بھی آپ صورت اپنا سکیں، جو بھی صورت اپنا سکیں وہاں پر آپ بول سکتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی خاطر آپ شرعی طور پر۔ اب اس کو اور ایک چھوٹی سی بات کہ آپ بول رہے نماز پڑھ رہا تھا میں، اس لیے آپ یہ بول رہے ہیں تاکہ بیوی جو ہے آپ پر غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، جھوٹ بول دیا۔ حالانکہ اب آپ نماز ہی پڑھنے کے لیے، آپ وضو کرنے کے لیے آپ کسی دوست سے آپ گپ شپ کر رہے تھے، لیکن وہ دیر ہو گئی اور آپ بیوی کرے کہاں گئے تھے آپ؟ ارے وضو کر رہا تھا، اور صحیح میں وضو کر رہے تھے آپ، لیکن تھوڑی سی آپ دوست سے بات کر لیا، تو ہے تو جھوٹ حقیقت میں، لیکن صرف اس لیے آپ نے جھوٹ کہا تاکہ بیوی ناراض نہ ہو اور دوسرے چیز چلانے لگے تو ہماری بے عزتی نہ ہو۔ تو بیوی کو راضی کرنے کے لیے شرعی طور پر، دھیان دیجیے گا، دنیاوی طور پر نہیں، شرعی طور پر راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جنگ کے میدان میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جھوٹ کا مطلب وہ جھوٹ ہی نہیں ہے، یہ اس کو رخصت بولتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ مطلب یہ کہ جان بچانے کے لیے آپ کے پاس صرف پیشاب ہو تو قرآن کہتا ہے نا پی لو، جان بچانے کے لیے، کوئی پانی ہی نہ ہو میلوں دور تک، ارے پیشاب ہو تو شریعت کہتی ہے کہ مخمصہ اور اضطرار کی صورت میں رخصت ہے آپ تو جان بچانے کے لیے۔ اب سورہ بقرہ کے آیت نمبر 174 میں آپ دیکھیں، فمن اضطر غیر باغ، جو مجبور کر دیا جائے، جو مجبور ہو جائے کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، جان بچانا فرض ہے تو آپ پی لینا، رخصت ہے آپ۔ تو ایسے ہی تو اس کو بظاہر جھوٹ کہا گیا، جیسے پیشاب ہی ہے، وہ بظاہر ہے لیکن جان بچانے کے لیے اس کو کیا جائے۔ تو ایسے ہی 3 جھوٹ بیوی کو راضی کرنے کے لیے، جنگ میں، اور 2 مسلمان کے درمیان صلح صفایا کرنے کے لیے۔ اب 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں، تو اب آ کر کے فوراً بولیے ارے تمہاری ممی بلا رہی تھی، ایک دم جھوٹ ہے، ارے تمہارے کو بھی تمہارے بھائی بلا رہے تھے اور بیوی بلا رہی تھی، وہاں دیکھو کیا ہوتا ہے، ارے ایسا کیا، ہم لوگ دونوں کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو یہ 2 مسلمان کے درمیان ختم کرنے کے لیے جھگڑے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو یہ صلح صفایا جس کو مصلحت آمیزی بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمایا بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے وقت، والصادقین اور اینی ٹائم سچ بات بولتے ہیں، والقانتین اور ادب والے رہتے ہیں، ادب والے رہتے ہیں، پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر فرعون کی طرح نہیں بیٹھے رہتے باپ کے سامنے، باپ آ جائیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے آ جائیں تو ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب عظمت آ جائیں تو ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بندے کی شان ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا بھی مجمع، حضرت سعد تشریف لائے، تو نبی پاک نے حکم دیا کہ سعد کی تعظیم کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھ رہے قوموا الی سیدکم، ارے وہ سردار قبیلے کے سردار ہیں، صاحب عظمت ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے واز کر رہے ہیں، دودھ پلانے والی ماں آ جاتی ہے، نبی سڈنلی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے کیا ہوا یا رسول اللہ، کچھ ہے؟ کہا نہیں، یہ ماں آ رہی ہے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ دیکھا؟ تو یہ بندے والقانتین، قانت بولتے ہیں باادب بندے، ادب والے بندے کو۔ تو تیسری شان اس آیت میں یہ بتائی گئی، صبر کرنے والی پہلی شان، سچ بولنے والی پہلی شان، تیسری شان ہے ادب کرنے والے جو ہوتے ہیں وہی اصل بندے ہیں، انہیں احساس امت محمد کیا ہے۔ اور چوتھی شان والمنفقین، اللہ تعالیٰ نے جنہیں جو دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے۔ اس میں مالدار صرف مراد نہیں ہے، مالدار تو زکات دیں گے، خیرات دیں گے، صدقات دیں گے، لیکن منفقین خرچ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ جو مالدار نہیں ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ دیتے تو ہیں، لیکن اللہ کی رضا جوئی کے لیے، احساس امت محمدیہ۔ نبی پر زکات فرض کیوں نہیں تھی؟ نبی مالک نصابی نہیں تھے، لیکن نبی کے پاس جب کچھ آ بھی جاتا تھا تو سارے صحابہ میں بانٹ دیتے تھے، یہی تو خرچ ہے، زکات فرض نہ ہونے کے باوجود خرچ کرنا۔ دھیان دے رہے ہیں؟ تو یہ ہے منفقین کی شان۔ والمستغفرین، اور جو اینی ٹائم اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ہاتھوں میں تسبیح تو رہتی ہے اور گپ شپ بھی کرتے ہیں، تسبیح رہ رہی ہے، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، کہاں ہے احساس
تسبیح کا مطلب سمجھے؟ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. اس کا جب مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کو پاکی بول رہے ہیں، اللہ سے پاکی، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو احساس پاکی بھی تو ہونا چاہیے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک ہے. جب اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بندے سے کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نہیں، یہ ٹیمپرری ہے، یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے، اس کو آپ ریاکاری کہہ سکتے ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے، اے اللہ تو پاک ہے، آواز آ جائے سچ کہا تو میرے بندے، کہ نہیں کرتے چلے جا رہے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، سبزیاں بھی خرید رہے ہیں، منڈیاں میں کھڑے ہیں، وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور گن رہے ہیں. یہ نہیں، یہ فراڈی ہے، یہ دھوکہ ہے، ریاکاری ہے. احساس امت محمدیہ میں اللہ سے مخاطب ہیں تو کامل اللہ کی طرف توجہ ہو کر آپ مخاطب ہوئیے. والمستغفرین بالاسحار، اسحار وہی سحر سے، صبح و شام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ تو آیت نمبر 17 تک کا درس ہے. ایک اور آیت کریمہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہی ہے سوائے، وہی ہے معبود، لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف وہی ہے. اس سے تو ہماری حیثیت ایسے ہی کمزور نظر آنے لگی. یعنی دنیا والوں تم اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں بھی پڑھو گے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں. شہید اللہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میں معبود ہوں. جاؤ. اسی لیے ہم کھل کر کے آج بول رہے ہیں، ایک بھی اللہ کا ماننے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. تم ہمارے انڈیا میں بھی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو، جوگی یوگی پوگی. نہیں، یہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک نہیں انیک ہے الحمدللہ ماننے والے، اور تم جو بچے ہوئے ہو یہ صرف مسلمان کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جب تک موجود رہے گا اللہ عذاب نہیں ڈالے گا. یہ وعدہ ہے اس کا، یہ وعدہ ہے. ایک بھی اگر چلا گیا تو ہو گیا، ختم ہو گیا. سب اگر کلمہ پڑھنے والے نہیں رہیں گے. آج اسلام پور آپ کو شری رام پور کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اورنگزیب نے شری رام پور کو اسلام پور کیا تھا، تو میں اپنے پیریڈ میں کر رہا ہوں اسلام پور. ارے تم کوئی پور کرو، مصطفیٰ چلے جائیں تو تمہارے پتھر نے بھی سلام کیا ہے مصطفیٰ کو. الحمدللہ مصطفیٰ کو سلام. بت شکن آئے زمین پر منہ کے بل ملک گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ. پڑھتے ہیں نا کیا ہے پتھر در و دیوار. نبی گزرتے تھے فمستقبلہ جبل ولا شجر، پتھر، حجر، پہاڑ، درخت، جس سے بھی نبی کا گزر ہوتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے. تو تم اشرف المخلوقات کو پریشان کر رہے ہو. نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ در و دیوار بھی اور تمہارے بت خود تمہارے شرک کا انکار کر کے مصطفیٰ کے قدم میں گریں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں احساس امت ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے. ہم زر خرید نہ بنے. 60 سال 20 سال تک کتنا 5 کروڑ روپے آپ کے پاس اگر ہو جائے کتنا کھاؤ گے آپ؟ روپے کی سبزی کھاؤ گے آپ؟ کیا کرو گے آپ؟ ابھی آپ مر جاؤ گے 200-250 سال 200-250 روپے کا بالکل سفید کپڑا پہنا دیا جائے گا اور جا کر کے 2 گز زمین پہ ڈال دیا جائے گا. نہ آپ کا سونا، نہ آپ کا چاندی، نہ آپ کا پراپرٹی، نہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، سب یہی رکھ لیا جائے گا. اب بیٹوں میں جھگڑے ہو، پھر بیٹے میں جھگڑے کریں گے. بیٹے میں یہ تو ایسے ہو رہا ہے، آپ دادا سے پردادا سے ایسے تو ہو لیتے آ رہا، لیکن ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ من ربک کا احساس جا رہا ہے، ماں دینوں کا کی عظمت جا رہی ہے، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل کی تعظیم جا رہی ہے. صحیح ہے؟ رب کون ہے، دین کیا ہے، مصطفیٰ کون تھے. صحیح ہے؟ یہی جا رہا ہے. تو دنیا میں دنیا کی خاطر مت جیو، دنیا میں دین کی خاطر جیو. انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہو جائے، دنیا بھی آباد ہو جائے. آگے فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ، اللہ نے گواہی دے رکھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے معبود. والملائکۃ، کیا چوائس ہے دیکھیے. اور گواہی دی ہے فرشتوں نے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو علم والے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں. واہ، احساس دیکھا. اللہ کے ساتھ گواہی دینے والے کو اللہ نے کس کو رکھا؟ فرشتوں کو رکھا. اور فرشتوں کے ساتھ گواہی معبودیت کے لیے کس کو رکھا؟ اہل علم کو رکھا. آج واقعی آپ غور کیجئے ڈیبیٹ وغیرہ پر شاذ علمی وغیرہ کیا بول رہے، یہ مولوی ملاؤں کی بات ہے. حیدرآبادی مولوی، حیدرآبادی ملا، عوام کا جملہ نہیں بول رہے وہ لوگ. اللہ پاک کے بندو احساس کرو، علماء تمہاری ضمانت ہے، علم والے تمہاری گارنٹر ہیں، علم والے ہی تمہارے مطلب یہ کہ تمہارے ایمان کے ضامن ہیں. اللہ پاک نے کہہ دیا میری گواہی فرشتے دیں گے یا علماء دیں گے، وہی معتبر. دیکھا ان کی زبانوں سے بھی یہی جملہ نکل رہا ہے. حیدرآبادی ملا، یہ مولویوں کے ایکسپلین ہے. تنقید طلاق کے مسئلے کو مولویوں نے بتایا ہے. الحمدللہ ہمارے امام اعظم، ہمارے امام شافعی، ہمارے امام مالک،
हमारे इमाम अहमद इब्न हंबल, सहाबे किराम, ये सब अहले इल्म थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब उलमा थे, और इन सब की वजह से हम हैं, इनको हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस बुनियाद पर तुम 3 तलाक को रिजेक्ट कर रहे हो, तब तो तुम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? इन पर डायरेक्ट अल्लाह का करम है। हम अपनी बदअमालियों की वजह से हम अपने आप को रख लेते हैं साइड में कि हमारी वजह से इस्लाम को पसपा अगर होना हो तो ये अल्लाह हम मरने को तैयार है, हमारे को मार दे। लेकिन ये मसला, ये कुरान, ये संविधान तो हमें सहाबा किराम और ताबईन बुजुर्गों के जरिए हमको मिला, और उन पर तू करम कर चुका है, तो अब कैसे नहीं करेगा? अब उनका लाया हुआ दीन और उनका लाया हुआ मजहब, उनका दिया हुआ दीन जो है, अगर वो संविधान खत्म हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक इजाजत दे दिया है ना, नहीं, हर चीज को देखना पड़ेगा। गुफ्तगू चल रही है ना 8 मई से, अब हर चीज को देखना पड़ेगा कि नहीं ये उनके इसमें से है या नहीं। वही असल क्या है, हम लोग क्लिप हम लोग की पहुंचती होगी सोशल मीडिया के जरिए, उसमें एक जुमला कहा था, भाई शराब भी हराम है, इस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जा रहा? जिना भी हराम है, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा? हमारी बेटियां जिना की मुर्तकिब हो जाती हैं, वो मर जाती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं, और केस चलता रहता है 4 साल 5 साल तक। बिल्कुल अभी देखिए वो जुर्म की सजा कैसे कैसे क्या मिली, किसको सजा मौत है क्या है, बहरहाल जीना उनको मैसर है, डायरेक्ट क्यों नहीं मारा जा रहा? तो हजारों चीजें हराम है, हजारों चीजें हराम है दुनिया में, खाली गोश्त नजर आ रहे हैं कि ये हराम है। हाँ, इससे ताकत है मुसलमानों को, तुमको पटक तो देगा, इसलिए तुम इसको खत्म करोगे। और सिगरेट जो पी रहे हो, आवारगी के अय्याशी के अड्डे जो हैं, क्रिकेट के नाम पर जो अय्याशियां हो रही है, चड्डी पहन करके हमारे बाप बेटे भाई बहन सब बिल्कुल देख करके नचवा रहे हैं, देख रहे हैं आप? तो ये सब तुम्हारा कल्चर है, ये सब तुम्हारी तहजीब है, याद रखना। इस्लाम इन सब का इनकार करता है, और ये वो हमारा इस्लाम नहीं, ये उन्हीं बुजुर्गों का दिया हुआ, जिसे तुम मौलवी मुल्ला बोल रहे हो, उन्हीं बुजुर्गों का दिया हुआ है। इसलिए ये गोया सुप्रीम कोर्ट को ये अंदर से तौफीक मिल गई है कि उनको लचक में कुचल आ गया है, लचक में कुचल आ गया है, समझ रहे? लचक को लाम चा का, इसको उल्टा करेंगे तो कुचल हो जाएगा। हमारे कानून को लचकदार बनाना चाह रहे हैं, नहीं, कुचले चले जाओगे, इसलिए कि ये हमारा नहीं, हमारे रब का कानून, हमारे खुदा, हमारे रसूल का दिया हुआ कानून, सहाबा ताबईन की अखरेसिया, उनकी कुर्बानियों का दिया हुआ कानून है। इस पर मुदाखलत इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। जानते हैं जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गया था हुजूर की पैदाइश से 55 साल पहले, कि उनकी 200 बकरियों को अबरहा ने जबरदस्ती कब्जे में ले लिया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा गए, और जाने के बाद अबरहा ने उनको बड़ी ताज़ीम से, बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत, बड़ी ताज़ीम से, अदब और एहतराम से उनको रखा और कहा बैठे। तो कैसे आना हुआ? तो वो सोचा कि काबा के बारे में कुछ कंप्रोमाइज़ करेंगे, हम काबा को तोड़ने आए हैं ना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा कहते हैं कि मैं अपनी बकरी लेने आया। तो वो इतना गुस्सा आया, नहीं मैं तुम ट्रस्टी हो काबा के, तुम्हारे पास चाबी है, और तुम काबा की फिक्र करने के बजाय बकरी की फिक्र कर रहे हो। तो हजरत इरशाद फरमाते, जुमले पे गौर कीजिएगा, और आज योगी और मोदी को बता दीजिए आप ये जुमला। हजरत फरमाते हैं कि देखो भाई, मैं जिसका मालिक हूँ मैं वो लेने आया हूँ, काबे का जो मालिक है वो उसकी हिफाजत कर देगा। समझ गए आप? तो इसे कुरान का मालिक अल्लाह है, कानून का मालिक अल्लाह है। अल्लाह अपने कुरान और अपनी मालिकियत के तहत जो कुरान है उसकी हिफाजत करने वाला है। हाँ, ये अमानत हमें दिया है, हमसे जो होगा हम बन पड़ेगा, हम करेंगे इंशाअल्लाह। आगे देखिए, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई मगर वही इज्जत वाला है, वही हिकमत वाला है, वही गालिब है, वही हिकमत वाला है। जुमले में गौर कर रहे हैं, वही गालिब है। हमें एहसास करने की जरूरत है। बंदे तुम एहसास करो, हम तुम्हारे संविधान की हिफाजत इसलिए करेंगे कि वो मेरा है यार, तुम तो अमीन हो, बस हम तो उसके मालिक हैं। तुमको तो अमानत, भाई अमानत में ख्यानत करोगे तो थोड़ी देर के लिए परेशानी तो होगी, लेकिन हिफाजत हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ताबूत सकीना को हमने उठा लिया था, लेकिन जब एहसास हुआ तो फिर लाकर दिया ना। तो ऐसे ही आज कुरान पर तुम अमल नहीं कर रहे, ताब पर रख दिए हो, बेटियों को सिर्फ जहेज देने के लिए मंगाते हो और वही वसूल दे देते हो, बेटियां भी जाकर रख देती हैं, कोई तौफीक नहीं होती पढ़ने की। तो इसीलिए हम कुरान पर आज जो ये सब रिमार्क कर रहे हैं वो हम करवा रहे हैं इन लोगों से। अगर तुम अपने एहसास को ला दोगे, हम इनको पसपा कर देंगे, तुम्हें गालिब कर देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह पाक का, हम अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है। दुआ है परवरदिगार आलम आप हम सबको अपने मजहब इस्लाम की अमानत की समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आज की इस खुसूसी
गुफ्तगू को अपने हबीब साहिब औलाद के वसीले से कबूल फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत और गलबा नसीब फरमाए। आने वाले अज़ीम शान महीने में हम सब का दाखिला बसेहत जिस्म और ईमान नसीब फरमाए, दरबार में आला औलाद में बरकतें अता फरमाए, जो परेशानियों से दूर फरमाए, जो बीमार है शिफा अता फरमाए, जो इंतकाल कर चुके हैं बख्शिश फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।